السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں، میں آج آپ کے لیے بیان لے کے حاضر ہوں مولانا قاری نعیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے حضرت حسن بن علی کی ولادت 15 رمضان المبارک۔ بہت ہی خوبصورت بیان۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف، آئیں مل کے بیان سماعت فرمائیں۔ اور انہوں نے بھی کمال کر دیا۔ وہ گلشن، وہ باغ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بہار جو ان کے حوالے کی تھی، انہوں نے لہو کی ندیاں بہا کر کے بھی اس کو آباد رکھا، اس میں خزانہ نے دی۔ گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹ جھڑ صحابہ نے نہیں ہونے دی۔ بھوکے رہے، پیاسے رہے، ننگے رہے، فاقے کاٹے، کٹ گئے، شہید ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، پر سرکار کا دامن نہ چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ان کی جا بجا تعریف کرتا ہے۔ اب ان آیتوں میں اللہ پاک جل شانہ نے انہی حضرات کی تعریف فرمائی کہ بعضے لوگ ایسے ہیں۔ کیا کمال کی بات فرمائی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کچھ لوگ تو ایسے آئے میرے بندوں میں سے کہ انہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا، خرید و فروخت کی۔ یعنی اللہ پاک اپنے آپ کو بیپاری بتاتا ہے، صحابہ کرام کو دکاندار بتاتا ہے کہ انہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا، مجھ سے جنت خرید کر لی اور اپنی جانیں میرے حوالے کر دی، کسی وقت میں بھی گریز نہ کیا۔ اب ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لو، 125 جنگ لڑے ہیں اس ایک اللہ والے نے۔ آخر کبھی تو یہ کہہ سکتا تھا کہ بھی بچیرے جنگ کر لی ہے میں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے قیامت تک لڑنے کا، اب کوئی اور آگے آئے۔ مگر چونکہ یہ لوگ شہادت کے متلاشی تھے، شہادت کے خواہاں تھے، طلبگار تھے، چنانچہ علماء اکرام نے لکھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا او خالد تو بڑا دلیر ہے، تو بڑا بہادر ہے، تو بڑی جرت والا ہے، تو بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جرنیل ہے، تو کالی کملی والے کا کرنیل ہے، تو حضور کی فوج کا سردار ہے، تو موت سے ڈر کے کیوں رونے لگا؟ صحابی کہتا ہے موت سے نہیں ڈرا بلکہ رونا اس بات کا ہے 125 جنگ لڑے، ہر وقت شہادت کی موت مانگی، پر افسوس ہے بستر پہ موت آ رہی ہے۔ میری تمنا تھی، میری آرزو تھی، میری حسرت تھی، اللہ کی راہ میں اس مالک کے نام پر میرے ٹکڑے کر دیے جاتے، میرا قیمہ بنا دیا جاتا۔ ایک صحابی نے فرمایا خالد تیرا لقب کیا ہے جو تجھے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا؟ تیرا کیا لقب ہے؟ کہنے لگا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، سیف اللہ کا لقب، اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ تو صحابی نے حضرت خالد کو پھر سمجھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تجھے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا تو اس کا یہ اگر تو شہید ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تجھے شہادت کیسے ملتی؟ تجھے تو اسی دن سوچ لینا چاہیے تھا جس دن اکالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرات صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے پیار تھا۔ ایک صحابی نے کافی سارا سامان باندھا، بڑی ساری گٹھڑی بنا رکھی ہے، سامان لمبا چوڑا،
اٹھائے چلا جا رہا ہے یا اٹھانے کا ارادہ کر رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی. آپ نے فرمایا تو سفینہ بن گیا، یعنی تو کشتی بنا ہوا، اتنا وزن اٹھائے ہوئے. لو جی، بیچارے کا نام عبد الرحمن تھا، کوئی جانتا نہیں آج تک، ساری حدیث کی کتابوں میں اس کا نام ہی حضرت سفینہ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی صحابہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ساتھ اتنا پیار تھا، حضور کے کلام سے، حضور کی جان سے، حضور کی ہر اداؤں سے اتنا پیار تھا کہ یوں ہی آپ نے مذاق میں جو لفظ فرما دیا، صحابہ کے نام گم ہو گئے پر وہی نام رکھا جو حضور نے ارشاد فرمایا. تبلیغی نصاب پڑھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں اور عربی پڑھنے والے لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو ہریرہ نہیں، اس کا نام عبد الرحمن ہے. بلی سے بہت پیار کرتا تھا، بلی گود میں چڑھ رہی ہے، گردن پہ چڑھ رہی ہے، کاندھے پہ چڑھ رہی ہے، بلی سے بہت پیار کرتا تھا. بلی اس سے کیا کرتی تھی، عربی میں ہرہ کہتے ہیں بلی کو. سرکار نے جب یہ بات دیکھی کہ بلی گود میں بیٹھی ہے، کندھے پہ چڑھ رہی ہے، فرمایا یا ابو ہریرہ، اور تو بلیوں کا باپ بن گیا. یعنی اولاد کی طرح بلی تجھے لپٹ رہی ہیں اور تو بھی ان کو اولاد کی طرح پیار کر رہا ہے. چلو جی، اس دن کے بعد آج تک نام ہی گم ہو گیا، ابو ہریرہ ہی ابو ہریرہ رہ گیا، بلیوں کا باپ. یہ میں نے ایک مثال کے طور پر دی کہ حضرات صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کہ جو لفظ یہاں سے نکلا بس وہی کامیابی کا ضامن ہے، اور ایک ایک سنت پہ جان دیا کرتے تھے. چنانچہ یہی وجہ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، توجہ کرنا، کام کی بات آئی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بات کو سمجھنا، سنت کے مطابق پخانے میں جانا اور سنت کے مطابق نکلنا 500 نفلوں سے افضل ہے جن میں کوئی ایک آدھ سنت چھوٹ گئی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پخانے میں، یعنی وہ طریقہ کیا ہے، کھبا پیر رکھنا اندر، بایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا اور نکلنے میں باہر سجا پیر دانا پاؤں نکالنا، اتنی سی بات ہے. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ پخانے میں سے نکلتے وقت، داخل ہوتے وقت یہ ارادہ کر کے کہ میرے نبی کی سنت یہ ہے، یہاں پہلے داخلے میں کھبا پیر رکھنا، نکلنے میں سجا پیر رکھنا 500 نفلوں سے افضل ہے جن میں کوئی سنت رہ گئی ہو. حالانکہ بات تو کچھ نہیں، مطلب اپنا حل ہوگا، پیٹ کے اندر سے غلاظت جائے گی، ہوا خارج ہوگی، پیشاب نکلے گا، طبیعت میں سکون آئے گا، چین آئے گی، صحت ہوگی، تندرستی ہوگی. کام میرا تیرا اپنا بن رہا ہے، اور پیر رکھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ارادہ کرنے میں 500 نفلوں سے زیادہ ثواب بڑھ گیا. صحابہ کرام نے جب سنا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں طرف منہ کر کے نہ تھوکو، یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اس طرف ہوتا ہے. سجی طرف منہ کر کے نہ تھوکو، اس طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اور وہ بدی لکھنے والے فرشتے کا سردار ہے، لہذا اس کا احترام کرو. اور فرمایا سامنے بھی نہ تھوکو، یہ بھی بے ادبی ہے. اب جن لوگوں کے دلوں میں ہر وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیں بس گئی ہوں، وہ تھوکنے میں بھی خلاف سنت کام نہیں کرتے. چنانچہ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ہندوانا لایا گیا، تربوز. علماء بیٹھے تھے، اللہ والے نے علماء سے پوچھا، بھائی میں تو اتنا بڑا عالم نہیں، آپ لوگ بتائیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہندوانا کھانے میں، نوش فرمانے میں توڑ کے کھانا ہے سنت یا چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے؟
یوں ہی توڑ لیا جائے کسی چیز میں مار کے یا ہاتھ سے یا چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے۔ علماء کرام نے جواب دیا کہ جس بارے میں تحقیق نہیں، پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تربوز ہندوانہ کھانے میں کیا طریقہ تھا، اللہ والے نے فرمایا اٹھا کے لے جاؤ، اگر کاٹ کے کھانا سنت ہو اور میں توڑ کے کھاؤں، اور اگر توڑ کے کھانا سنت ہو میں کاٹ کے کھاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہندوانہ کھا کر میں خدا کے یہاں نہیں جانا چاہتا۔ اب یہ تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ہمارے یہاں کوئی طریقہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانا، سجے ہاتھ سے کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرنا، ہر لقمے کے ساتھ تقریباً الحمدللہ کہنا، بعد میں پوری دعا پڑھنا، یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ اور اگر ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، ثواب بھی ملے گا، آقا کے قریب بھی ہو جاؤ گے۔ اتنا آدمی قریب ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا بہت بڑا بزرگ، 70 سال تک عبادت کی، ایک دن وضو کرتے کرتے 3 دفعہ منہ دھونا، 3 دفعہ ہاتھ دھونے، 3 دفعہ باں دھونی، ایک باں 3 دفعہ، یہ سنت ہے۔ جان نے کیا ایک بازو ایک باں 2 دفعہ دھوئی۔ نماز پڑھ کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اللہ والا، ماننے والا، محبت کرنے والا سو گیا، خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا او اللہ والے آج تیری نماز ناقص ہوئی، آج کی تیری نماز ناقص ہوئی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا تو نے وضو کرنے میں سنت کو ترک کر دیا۔ ہمارے خیال میں تو نہ نماز میں کوئی سنت ہے، نہ وضو میں کوئی سنت ہے، نہ عبادت کے طریقے میں کوئی سنت ہے، نہ چلنے پھرنے میں کچھ بھی نہیں، جو ہم کر دیں وہی سنت ہے ہمارے یہاں تو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ پاک نے حکم بھی اسی طرح دیا تھا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، میرے نبی کی غلامی کرتے چلے جاؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، وہ کامیاب ہو گیا، میں خدا کی اطاعت ہو گئی۔ مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے ایک لشکر تیار فرمایا، ایک فوج تیار فرمائی، ایک قافلہ تیار فرمایا اور اس کو جنگ کے لیے روانہ کر دیا، جہاد کے لیے روانہ کر دیا۔ خدا کی قسم وہ کتنا مقدروں والا لشکر ہوگا جس کو روانہ کرنے والے خود کالی کملی والے ہیں۔ مدینہ پاک سے 2-3 میل باہر تک حضور تشریف ساتھ ساتھ لے گئے، نصیحتیں فرمائی، طریقہ کار فرمایا، سارا سمجھایا۔ اب کرنا توجہ، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کا پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دینا۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جعفر طیار۔ فرمایا پہلے جھنڈا جعفر طیار کو دینا اور پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو دینا اور پھر جھنڈا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا۔ یاد کر لو یہ بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے لیے جاؤ، 3 میل مدینہ پاک سے باہر نصیحتیں کرتے کرتے ساتھ ساتھ تشریف لائے۔ فرمایا پہلے جھنڈا دینا جعفر طیار کو، پھر جھنڈا دینا عبداللہ بن روا کو، پھر جھنڈا دینا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو۔
اب اندازہ یہ بھی لگاؤ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا منشا، مطلب، غرض صحابہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ حضور کے مطلب کو کون جان سکتا تھا؟ وہ شاگرد ہیں براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحابہ سمجھ گئے کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار کو ملے گا، وہ شہید ہو جائے گا، پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کو ملے گا، وہ بھی شہید ہوگا اس جنگ میں، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کو ملے گا اور وہ بچ جائے گا. یعنی آپ کے کلام میں سے جو تبدیلی آئی کہ پہلا فلاں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، صحابہ نے صاف صاف مطلب سمجھ لیا کہ یہ دونوں صحابی اس جنگ میں شہید ہوں گے. کیوں؟ یہ نقطہ بھی سمجھ لو. یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں پہ اتنا پکا یقین ہے کہ زندگی میں تو جھنڈا انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں. حضور کا دیوانہ زندہ ہو اور اسلام کا جھنڈا گر جائے، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا. اب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ میرا نام بیچ میں ہے اور یہ میرے لیے آخری جنگ ہے، میں واپس نہیں آؤں گا. آپ کے فرمان سے سمجھ گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ قافلہ جس دن روانہ کیا، جس دن یہ لشکر بھیجا، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا. یہ بھی یاد رکھنا بات، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا جب یہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا لڑائی کے لیے، کفر کے مقابلے کے لیے. اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے تو رخصت ہو گئے. پھر دل میں ایک بات آئی کہ میرا یہ آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، آخری لڑائی ہے، میں واپس تو آؤں گا نہیں. جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، کیوں نہ میں اپنا آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، دیدار بھی کروں، جمعہ بھی پڑھوں، اور پھر میں اپنی سواری کو دوڑا کر قافلے کو آ کے مل جاؤں گا. اب آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں اور سوچیں، اس میں صحابی کی بزدلی نہیں، گھبرانا نہیں، بھاگنا نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں، کوئی غرض نہیں، دنیا مقصد نہیں، کوئی اور دھندا نہیں. عشق کی بات ہے نا کہ میں اپنے آقا کا اور دیدار کروں، اور ایک جمعہ آخری جمعہ ہے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا آخری جمعہ پڑھ کے جاؤں. اگر کسی طریقے سے ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ میری موت ہفتے کو آنی ہے، تو پتہ ہے جمعہ کوشش کریں گے جمعہ مکے میں جا کے پڑھنے کی، کہ آخری ہفتے کو تو انشاءاللہ روانہ ہو ہی جانا ہے، پھر جمعہ بھی کعبے میں ہونا چاہیے. ہر آدمی کوشش کرے گا. اور یہ تو صحابی ہے. چنانچہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دل میں عشق کی چنگاری اٹھی، عشق کے سوز و گداز اٹھے، عشق نے مجبور کیا، محبت نے مجبور کر دیا، واپس مدینے میں آ گیا. اس لیے میں اپنا آخری جمعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، ایک مرتبہ اپنے آقا کا، محبوب کا اور دیدار کرتا جاؤں. مدینے میں آ گیا، گھر نہیں گیا، بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا، کچھ اور کہنے، کچھ سمجھانے، کچھ نصیحت کرنے. یقین، بلکہ یقین جب ہو گیا کہ بھی میں واپس نہیں آؤں گا، گھر جانا چاہیے تھا کہ بھی خیال کرنا، صبر کرنا، میری واپسی نہیں ہے. بیوی کو بتاتے بچوں کا یوں کرنا، لڑکی کا یوں کرنا، لڑکے کا یوں کرنا، کاروبار اور باغ کو یوں کرنا. بالکل گھر نہیں گئے صحابی، مسجد نبوی میں آیا ہے. اور نماز جمعہ کے بعد محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبداللہ بن رواحہ پہ نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی. خود صحابی کہتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنے ناراض ہوئے، اتنے خفا ہوئے، اتنے غصے میں آئے، ساری زندگی میں صحابی کہتا ہے میں نے حضور کو اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا.
چہرہ انور سرخ ہو گیا اور غصے میں آ کر جلال میں آ کر فرمایا عبداللہ میں نے تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل چکا تھا، اللہ کی راہ میں تو نکل چکا تھا، تو لشکر کے ساتھ چلا گیا تھا، میں نے جھنڈے کے بارے میں بھی فرما دیا تھا، تو یہاں کیسے؟ کہتا ہے آقا اور غرض کوئی نہیں اور تمنا کوئی نہیں، بیوی بچوں میں نہ گیا ہوں، نہ میں نے جانا ہے، نہ کسی یار دوست سے ملنا ہے، نہ اور کوئی کام کرنا ہے۔ آخری جمعہ میں آپ کے کلام سے سمجھ گیا تھا میرا آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، میں آپ کے ارشاد سے سمجھ گیا۔ میں نے سوچا آخری جمعہ حضور کے ساتھ پڑھ کے جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار کر لوں۔ میری سواری بڑی تیز ہے، میں اپنے ساتھیوں سے شام سے پہلے جا ملوں گا، شام سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تو تھے ہی، فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہ جی میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے، توجہ کرنا، فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے، اتنا فرما کر خاموش ہو گئے، 5 سانس لیے، اس کے بعد فرمایا تو اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد میں جنت میں جا سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، عشق میں آ کر کے واپس آ گیا 3 میل مدینے میں، ہو کیا گیا؟ جمعے کے لیے آ گیا، دیدار کے لیے آ گیا، مگر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور کے 5 سانسوں سے مراد وہی 500 سال ہے۔ اور لوگوں اندازہ لگاؤ، نبی کے حکم کے خلاف دل میں ارادہ نہیں، پروگرام نہیں، دنیا کا کوئی لالچ نہیں، دنیا کا کوئی طمع نہیں، کوئی ہرس نہیں، وہ تو 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا۔ جنہیں ساری عمر جھوٹ بولتے گزر گئی، جنہوں نے ساری عمر حرام کھانے میں بسر کر دی، جو ساری عمر کفر کرتے جاتے ہیں، شرک کرتے جاتے ہیں، نبی کے دین کو مٹائے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں ان کے بارے میں تم بتاؤ وہ جنت میں کب جائیں گے؟ یعنی اللہ پاک جل شانہ کے نزدیک حضور ہے بے دینی کا دورہ ہے، لیکن ہم یہ سوچ کر کہ بھی بڑے گناہ ہو رہے ہیں، چلو جمعے کی پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، آج سے 4 رکعت پڑھا کریں گے تاکہ اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تاکہ اور ہماری عبادت میں اضافہ ہو جائے، نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ مٹ جائیں، اللہ پاک راضی ہو جائیں۔ نیت تو اچھی ہے، لیکن 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھنے سے یہ 2 بھی نہ ہوں گی، اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اور آپ کی سنت کے خلاف اور آپ کے طریقہ کار کے خلاف ہوگا۔ ہر چیز کو لے لیں آپ، مثال کے طور پر سنت ہے اور شریعت میں ثابت ہے کہ صبح صادق سے روزہ رکھو اور شام کو افطار کے وقت، غروب کے وقت یہ روزہ افطار کر دو۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو ڈبل ثواب لینا چاہتا ہوں، میں تو آج روزہ رکھ کر کل شام کو کھول لوں گا، میں نے تو روزہ افطار کرنا ہی نہیں تاکہ میرے ثواب میں اضافہ ہو، تاکہ میری نیکیوں میں بڑھاوا آ جائے، میری نیکیاں بڑھ جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس کا پہلا روزہ بھی منظور نہیں، اس لیے کہ ہم ان باروں میں مختار نہیں۔ جو طریقہ، جو اصول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے، فرما دیا، اس کے ایک سوت ادھر ادھر کرے گا تو مارا جائے گا۔ آج ہم بے شمار گناہ کر رہے ہیں عشق کے نام پر۔ انہوں نے کہا ڈھولک کیوں بجا رہا ہے؟ کہ حضور کی محبت میں۔ انہوں نے کہا تبلہ کیوں کھڑکا رہا ہے، سرنگی کیوں بجا رہا ہے؟ کہ واہ واہ، تجھے تبلہ نظر آتا ہے؟ میں تو قوالی شریف کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں۔ لوگ عبادت سمجھتے ہیں،
کون کہتا ہے یہ اگر عبادت ہوتی تو کیا تمہیں طبلہ میسر آ سکتا ہے، تمہیں سرنگی مل سکتی ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں مل سکتی تھی، جو ایک ایک بال کے برابر بھی حضور کے طریقے کے خلاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ جس صحابی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں حضور اب ایک میں بات کروں آپ سے، لکھے پڑھے لوگ بھی آتے ہیں، سمجھدار بھی، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، لیکن کسی صحابی نے اگر دیکھ لیا کہ جنگل کے اس پہاڑ کے اس جگہ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا تھا، صحابی کا جب بھی وہاں سے گزر ہوا پیشاب آیا یا نہ آیا وہاں اتنی دیر ضرور بیٹھ گیا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہاں پیشاب کیا، پیشاب آیا یا نہ آیا، اور پھر بھی اتنی دیر وہاں صحابی بیٹھ کے گیا جہاں اس کی آنکھوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ مطلب میرا یہ ہے کہ ان حضرات کے دل میں اتنی محبت تھی، اتنا جذبہ تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ یہ ایسی چیزوں کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں، پرانے زمانے کا علاج ہے، گندا خون نکل جاتا تھا، آج کل تو الحمدللہ ٹکا گولی ہے، ایک مرض ختم ہو جاتا تو انشاءاللہ 10-20 مرض اور کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ سینگیاں لگوایا کرتے تھے اس زمانے میں، پچھلے زمانے تک بھی سینگ اور جلما جوک چلتی رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں وہ خون جمع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، اسماء بنت ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، ابو بکر کا پیارا پیارا نواسا، اسماء بنت ابو بکر کا لخت جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا منہ مولا بیٹا حضور کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا او عبداللہ یہ خون لے جا اور کسی ایسی جگہ پھینک کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، برتن کو لے کے چلے گئے، پیچھے گئے مکان کے، کچھ دیر کے بعد جلدی سی لوٹ آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ خون ڈال آیا؟ کہتا ہے جی حضور ڈال آیا ہوں۔ فرمایا تجھے سمجھایا تو تھا، ایسی جگہ بھی ڈال کے آیا، نبی کا خون ہے، اور نبی کا نہیں امام الانبیاء کا خون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے رسول کا خون ہے، کہیں یوں ہی تو نہیں پھینک آیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بار بار پوچھا گیا، عرض کیا میرے آقا میں نے ایسی جگہ ڈال دیا، ایسی جگہ پھینک دیا، ایسی جگہ اسے پہنچا دیا، میرے نبی تیرے خون کو جہاں کسی کا پیر تو کیا نگاہ بھی نہ پڑے گی، نظر بھی نہیں پڑے گی، میں نے ایسی جگہ اس خون کو ڈال دیا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جان جان کے پوچھ رہے ہیں، حضور کو پہلے سے شک ہے اپنے دیوانوں کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اپنے پروانوں کو حضور جانتے تھے۔ فرمایا عبداللہ کدھر کیا بتاتا کیوں نہیں؟ عرض کیا میرے آقا میں نے بڑا سوچا، امام الانبیاء کا لہو، کالی کملی والے کا خون ہو، میں زمین پہ کیسے پھینک دوں، میں نے تو پی لیا۔ میں نے تو پی لیا، میرے پاس وہ جگر نہ تھا، میرے پاس وہ دل نہ تھا جس دل سے میں آپ کا لہو زمین پہ پھینک دیتا، میں نے تو چپکے سے مکان کے پیچھے کھڑا ہو کر پی لیا۔ فرمایا عبداللہ جا، 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی۔ جن لوگوں نے نبی کے خون کی حفاظت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھی حفاظت کی،
اور اس کو اس رنگ میں رکھا جس رنگ میں جس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا. کوئی اس میں خیانت نہیں کی, کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی. اگر آج دین ہمارے بس کا ہوتا تو ہم 100 میں سے ایک حصہ بھی نہ چھوڑتے, سارا ہی بدل دیا ہوتا. کچھ بادشاہ بدلتے, کچھ پیر فقیر بدلتے, کچھ مولوی بدلتے, اللہ چاہے سارا حلیہ ہی ختم ہو جاتا. اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, قل ان کنتم تحبون اللہ, میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک سے محبت کی جائے, اللہ سے محبت کریں, اللہ کے نیک بندے بن جائیں, فاتبعونی, انہیں کہو یہ تیری تابعداری کریں, تیری غلامی کریں, تیری ایک ایک سنت کو زندہ کریں. یحببکم اللہ, میں خدا خود ہی سب سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. جس کو بھی میں اپنے نبی کی اداؤں پہ دیکھوں گا, یحببکم اللہ, میں خدا پھر ان سے پیار کروں گا, میں خدا ان سے محبت کروں گا, میں ان کو اپنا ولی بنا لوں گا. الہی اگر وہ گناہگار ہوا, سیاکار ہوا, فاسق و فاجر ہوا, پھر کیسے یار بنا لے گا, کیسے دوست بنا لے گا, کیسے ولی بنا لے گا. فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو صاف پاک بنا دوں گا. واللہ غفور الرحیم, اس لیے کہ میری ذات بڑی کریم ہے, میں بخشنہار ہوں, اور کوئی مانگنے والا تو آئے, میں تو جھولیاں بھرنے والا ہوں. ایک ایک سنت کی برکت اللہ والوں سے پوچھو کہ انہوں نے ان میں کتنی لذت پائی, کتنی حلاوت پائی, کتنا مٹھاس پایا, کس قدر اللہ پاک نے دنیا ہی میں ایمان کے مزے چکھائے. دنیا میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نہر کی پٹڑی جا رہے ہیں. ایک نوجوان نہر میں غسل کر رہا ہے, نہا رہا ہے. اب بتاؤ کیسے پتہ چلتا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا اتق اللہ, ڈر اللہ سے, اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا. وہ امام صاحب کو بیچارہ پہچانتا نہ تھا, کہنے لگا کیوں جی, کی گل ہے, کیا بات ہے؟ فرمایا تو میرے سے حجت نہ کر, یہ جو تیرے جسم سے لگ لگ کر پانی بہ رہا ہے, اس پانی میں سے زنا کے گناہ کی بدبو آ رہی ہے. تو بدکاری کر کے آیا, بدماشی کر کے آیا, اور اس نہر میں غسل کر رہا ہے, اس نہر کے پانی میں سے زنا کے گناہ کی بدبو آ رہی ہے. دنیا ہی میں اللہ پاک لذتیں بتا دیتا ہے. ایک آدمی غسل خانے میں نہا رہا ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ باہر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں, غسل خانے کا پانی بھی قریب سے گزر رہا ہے. جب باہر نکلا فرمایا اتق اللہ, ڈر جا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا تو اپنی ماں کو گالیاں دے کر آیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا, آپ ہمارے گھر کے پاس تو رہتے نہیں. فرمایا یہ جو پانی بہ رہا ہے نا, یہ جو پانی جا رہا ہے, اس پانی میں سے بدبو آ رہی ہے ماں باپ کی بے ادبی کے گناہ کرنے کی. اب چونکہ ہمارے دماغ تو لڑاکا ہے نا, آج کل لڑاکا بنے ہوئے. کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے اچھا امام ابو حنیفہ کو علم غیب تھا, نبی کو علم غیب مانتے نہیں, امام ابو حنیفہ کو علم غیب مان لیا. کیونکہ بات کی تہ تک تو جانا نہیں, ہم نے تو ہر چیز کو ہتھیار بنانا ہے.
فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مرد عورت جب میری رضا کے لیے نیکیاں کرتے ہیں اور میرے یہاں قبول ہوتی ہیں، میں پھر دنیا ہی میں ان کو ایمان کے مزے چکھاتا رہتا ہوں، ان کو لذت اور حلاوت دنیا ہی میں آتی رہتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر کون متبع سنت ہو سکتا ہے، کون ارادہ کر سکتا ہے؟ ایک ایک چیز میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیچھے رہتے تھے، ایک ایک ادا کے۔ مدینہ پاک اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینے میں ایک مائی رہتی ہے، اماں اس مائی کی اس لڑکی کی مکے پاک میں ہے، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ ماں جو آئی، لڑکی کی محبت دل میں اٹھی، بیٹی کو ملنے کو دل چاہا، سفر کر کے مدینے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی جلدی دروازہ کھول، میں تیری اماں ہوں، مکے سے آئی ہوں ملنے کے لیے، تیری شکل دیکھنے کو ترس گئی، تو میری بیٹی ہے پیاری۔ ایمانداری سے بتاؤ، بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا، اماں کو لپٹ جاتی، خوشی کے آنسو آ جاتے، میری پیاری اماں، میری پیاری اماں، اتنا سفر کر کے آئی، دکھ اٹھا کر کے آئی۔ اللہ غنی، اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ مسلمان بن کر آئی ہو یا بھی حالت کفر پہ ہو؟ امی کہنے لگی بیٹی ان باتوں کو چھوڑ، آخر میں تیری اماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، محبت نے مجبور کیا، میری اچڑیاں کرلائی، میں تجھے ملنے کے لیے چلی آئی، میں تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے امی برا نہ ماننا، جب تک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھیج کر پوچھ نہ لوں کیا کافر ماں کو گھر میں آنے دوں کہ نہیں، اس وقت تک دروازہ بند رہے گا۔ کتنی بڑی اتباع ہے، کتنی بڑی غلامی ہے، یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ چنانچہ آدمی بھیجا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اجازت عطا فرمائی، تب دروازہ کھولا۔ اماں نے کئی دن قیام کیا، ٹھہری بیٹی کے گھر، مکے جانے کا ارادہ کرنے لگی تو غریب تھی ماں، بیٹی کا ذرا حال اچھا تھا، کہنے لگی میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں، میری کچھ امداد کر، میری ساتھ کچھ سلوک کر، کوئی خدمت کر میری، میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں، سمجھدار بیٹھے ہو، جب ماں کے بارے میں ایک دفعہ اجازت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بار بار تنگ کرنا پوچھنا یہ بھی کوئی بات تھی؟ اجازت مل گئی، پھر کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، کپڑے بھی پہناؤ، خدمت بھی کرو۔ پھر کہنے لگی میں یہ بات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھواتی ہوں، معلوم کراتی ہوں کہ کیا کافر اماں ہو، مکے سے آئی ہو، ملنے آئی ہو، ابھی کلمہ نہیں پڑھتی، اس کی کچھ امداد کروں تو آپ کی اجازت ہے، کر سکتی ہوں؟ یہ تو عورتوں کا حال ہے، عورتوں کا۔ آج کل تو قرآن سے، حدیث سے، نماز سے، سارے کاموں سے عورتوں کی چھٹی ہے، کیوں؟ جنت ان پہ واجب ہو گئی ہے، جنت ان کے باپ دادا کی ہے، پرواہ نہیں کرتی، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کی پرواہ، نہ دوزخ کے انگاروں سے ڈرنا۔
اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اس جماعت کے کیا کیا آپ کو میں نمونے بتاؤں، قیامت قائم ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے حضرت بلال کی غلامی اور قبول اسلام۔ حضرت بلال اصل میں حبشی موجود ایتھوپیا کے رہنے والے تھے، مکہ کے ایک مشہور سردار ابن خلف کے غلام تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت بلال نے ابتدائی خوشی نصیبوں میں شامل تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ جب امیمہ ابن خلف کو معلوم ہوا کہ حضرت بلال مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے انہیں سخت اذیتیں دینا شروع کر دیں، اور وہ انہیں تپتی ریت پر لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیتا اور شدید کوڑے مارتا تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن حضرت بلال کا ایمان اتنا پختہ تھا وہ ہر ظلم کے جواب میں احد احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے کہتا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال پر ہونے والے ظلم کا علم ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ابن خلف سے حضرت بلال کو بڑی رقم دے کر خرید لیا اور فوراً آزاد کر دیا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معزز مقرر ہو گئے۔ انہوں نے یہ شرف حاصل ہوا کہ پہلی بار مسجد نبوی میں اذان دی۔ غزوہ بدر میں انہوں نے اپنے سابقہ مالک ابن خلف کو جہنم رسید ہوتے ہوئے دیکھا، جس پر انہوں نے کہا آج کفر کا خاتمہ ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر آزاد دینے کا شرف ملا۔ حضرت بلال کی وفات 20 ہجری میں ہوئی۔ بعض روایت کے مطابق وہ شام موجود دمشق شام میں مدفن ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان، صبر اور ثابت قدمی کی ایک عظیم مثال فراہم کرتا ہے۔ جب انسان حق پر ہو تو اللہ چاہتا ہے کتنی ہی آزمائش آئے اسے اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ تو دوستو آج کا ہمارا خوبصورت بیان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے آپ کے لیے خوبصورت موضوع، خوبصورت بیان۔ تب تک اللہ حافظ۔